السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے کسی صورت آسان نہیں ہے اس ٹائم سپریم کورٹ کو لیڈ کرنا، کیونکہ جتنا تقسیم اس ٹائم سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان ہے، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اتنی تقسیم کبھی نہیں تھی۔ پھر خود یحییٰ آفریدی کا جس طرح انتخاب ہوا، یعنی 2 سینئر ججز کو سپرسیڈ کر کے یحییٰ آفریدی کو سپریم کورٹ کی کمان دی گئی، اس انتخاب کے طریقہ کار پر جو رد عمل آئے گا، اس کا سامنا کرنا بھی یحییٰ آفریدی کے لیے ایک امتحان ہوگا۔ بظاہر قاضی کے جاتے ہی یحییٰ آفریدی بہت بری طرح سے پھنس گئے ہیں۔ پچھلے چند گھنٹوں میں منصور علی شاہ، جو آج عمرے کی ادائیگی کے لیے اپنی فیملی کے ہمراہ روانہ ہوئے ہیں، ان سے متعلق ایک بڑا اعلان ہوا ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں کیا ہوا۔ وہ کورٹ روم نمبر 1 جہاں قاضی کو الوداعی ریفرنس دیا گیا، اس الوداعی ریفرنس میں کیا ہوا، اس کی کچھ ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں، وہ بھی آگے چل کر اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے جسٹس منصور علی شاہ سے متعلق اب تک کا ایک بڑا اعلان اور یحییٰ آفریدی کیوں برے طریقے سے پھنس گئے ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جنہوں نے کل قاضی صاحب کو ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر دوبارہ ایک دفعہ یہ کہا کہ وہ کسی ایسے بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے جس بینچ کی تشکیل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کرے گی۔ یہ آج دوسرا خط بھی آیا جس پر میں پچھلی ویڈیو میں تفصیلاً بات کر چکا ہوں۔ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، جس میں ترمیم یا جس کمیٹی میں رد و بدل قاضی صاحب نے کیا تھا، منیب اختر کو اس کمیٹی سے نکالا۔ منصور علی شاہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگی، یعنی جب تک سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ نہیں بیٹھے گا، تب تک اس کمیٹی میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ ادروائز اس کمیٹی کا بنایا گیا جو بھی بینچ ہوگا وہ غیر آئینی، غیر قانونی ہوگا۔ یحییٰ آفریدی کے لیے سب سے بڑا امتحان تو یہ ہے کہ منصور علی شاہ کیسے واپس آنے کے بعد بینچز میں بیٹھیں گے، کیسے کیسز کی سماعت کریں گے۔ کیا منصور علی شاہ، یحییٰ آفریدی ان کو منا لیں گے؟ کیونکہ قاضی صاحب اور منصور علی شاہ کے درمیان جو ایک اختلاف تھا وہ پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا تھا۔ خبر تو یہ ہے کہ قاضی صاحب اور منصور علی شاہ کے درمیان پچھلے کئی مہینوں سے سلام دعا نہیں تھی۔ کیا یحییٰ آفریدی اس اختلاف کو منصور علی شاہ کے ساتھ ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ کیا وہ منصور علی شاہ کو اس حوالے سے منانے میں کامیاب ہوں گے کہ وہ بینچز میں بیٹھیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ججز ہوں گے کون کون سے؟ تو یہ یحییٰ آفریدی کا ایک بڑا امتحان ہے۔ لیکن جو میں نے شروع میں خبر دی کہ یحییٰ آفریدی بہت بری طرح سے پھنس گئے ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ منصور علی شاہ سے متعلق ایک بڑا فیصلہ پچھلے چند گھنٹوں میں ہو چکا ہے۔ دیکھیں، میں بار بار آپ کو اپنی ویڈیوز میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ تمام وکلاء، تنظیمیں، پاکستان تحریک انصاف اور وہ تمام لوگ جو اس پورے عمل پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، رد عمل دینا چاہتے ہیں، وہ صرف قاضی صاحب کے جانے کا انتظار کر رہے تھے، 25 اکتوبر کا انتظار کر رہے تھے۔ 21 اکتوبر کی رات جب یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نامزد کیا گیا پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کی جانب سے، تو مجھ سمیت بہت سے ویلاگرز، کئی لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ ہم کیوں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وکلاء تنظیمیں سڑکوں پر نکلیں گی، اب یہ لڑائی بڑھے گی، اب پی ٹی آئی بھی احتجاج کرے گی، تو احتجاج کہاں گیا؟ میں آپ کو بار بار یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ صرف 25 اکتوبر تک انتظار کیجئے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس طرح سے یحییٰ آفریدی کے انتخاب پر رد عمل آئے گا۔ تو آج وہ پہلا رد عمل آ گیا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ، یعنی وہ ہائی کورٹ جہاں پر خود یحییٰ آفریدی پریکٹس کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق کوہاٹ سے ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یحییٰ آفریدی بلوچستان ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے آئے ہیں۔ خود قاضی صاحب بھی بلوچستان ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے رہے ہیں، کیونکہ قاضی صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے۔ بلوچستان بار کونسل کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ یحییٰ آفریدی کے انتخاب کو کسی صورت نہیں مانا جائے گا، منصور علی شاہ کے حق میں ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ اس طریقے کا فیصلہ سندھ بار ایسوسی ایشن اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی آیا ہے۔ اسلام آباد کی تینوں وکلاء تنظیمیں پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ وہ کسی ایسے عمل کو سپورٹ نہیں کریں گی جس عمل میں سپریم کورٹ کے سینیورٹی ججز کو سپرسیڈ کر کے ایک جونیئر جج کو چیف جسٹس بنایا گیا ہو۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے
کہ ملک بھر کی جتنی بار ایسوسیشنز ہیں، جتنی بار کونسلز ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہو، بار کونسل ہو، بلوچستان ہائی کورٹ کی بار کونسل ہو، جتنی بھی وکلاء تنظیمیں ہیں، انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو اپنی اپنی بارز میں خطاب کرنے کے لیے بلا لیا ہے. یعنی ہر فورم پر جسٹس منصور علی شاہ جائیں گے اور خطاب کریں گے. یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو تحریک وکلاء تنظیمیں شروع کرنے جا رہی ہیں، جس کا آغاز آج سے ہو چکا ہے، ان تمام تر تحریکوں میں منصور علی شاہ کو مدعو کیا جائے گا. ان تمام تر تقاریب میں منصور علی شاہ کو مدعو کیا جائے گا، کیونکہ آج منصور علی شاہ بیرون ملک چلے گئے، سعودی عرب گئے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے. ایک ہفتے بعد جب منصور علی شاہ واپس آئیں گے تو ان کو ہر بار کونسل میں خطاب کی دعوت دی جائے گی. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جب وہ خطاب کریں گے تو ان کا یہی موضوع ہوگا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا جس طرح سے انتخاب کیا گیا، جس طرح سینئر ججز کو سپر سیڈ کیا گیا، تو پھر وہ جو ایک ماحول میں پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ بن جائے گا، وہ ماحول بننا شروع ہو جائے گا. بہرحال وکلاء تنظیمیں احتجاج کرنا آج سے شروع ہو جائیں گی. پھر سب سے امپورٹنٹ پی ٹی آئی کا آج پارلیمانی کمیٹی کا انتہائی اہم اجلاس پشاور میں ہو رہا ہے. بشرا بی بی بھی کل سے پشاور پہنچی ہیں عمران خان کا پیغام لے کر. تو یہ طے کیا جائے گا کہ منصور علی شاہ کو جس طرح روکا گیا، جس طرح سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا، اس کے خلاف کس لیول پر احتجاج کرنا ہے. صرف قاضی کے جانے کا انتظار کیا جا رہا تھا، کیونکہ آج قاضی رخصت ہو گیا ہے، سپریم کورٹ میں نحوست کے سائے ختم ہو گئے ہیں، پاکستان کے عوام کی جان چھوٹ گئی ہے. تو اب آپ کو یہ رد عمل روزانہ کی بنیاد پر نظر آنا شروع ہوگا، اور یہ رد عمل ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جائے گا. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یحییٰ آفریدی کے لیے بہت مشکلات ہوں گی سپریم کورٹ میں. پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا وہ ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اس ٹائم بھی سپریم کورٹ کے کئی ججز ہیں جن کی آپس میں سلام دعا نہیں. یعنی نعیم اختر افغان، امین الدین خان، جمال خان مندوخیل، یہ وہ ججز ہیں جو قاضی کا لگایا گیا پودا ہیں، جو سپریم کورٹ کے لائک مائنڈڈ ججز، جنہیں برین آف سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، منصور علی شاہ، اطہر من اللہ، منیب اختر، عائشہ ملک، ان تمام تر ججز سے ان کی سلام دعا نہیں ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ میں اختلافات کو کم کرنا، ہاؤس کو ان آرڈر کرنا یحییٰ آفریدی کے لیے کتنا مشکل ہوگا. پھر ساتھ ہی ساتھ احتجاج چل رہا ہوگا، سڑکوں پر وکلاء ہوں گے، وکلاء برادری احتجاج کر رہی ہوگی، پی ٹی آئی سڑکوں پر ہوگی. تو یہ کسی صورت آسان نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے. دوسری امپورٹنٹ خبر جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج سپریم کورٹ میں کیا کچھ ہوا، ویسے تو یہ معاملہ کل رات سے شروع تھا. کل رات کو جو قاضی کے اعزاز میں کل وداعی ڈنر دیا گیا، عشائیہ دیا گیا، فیئر ویل ڈنر دیا گیا. انٹرسٹنگلی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سینئر ججز نے شرکت نہیں کی. حالانکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس سے جتنا بھی اختلاف ہو ججز شرکت ضرور کرتے ہیں، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق کم از کم 6 سے 7 ججز ہیں. کچھ نام تو سر فہرست ہیں، یعنی منصور علی شاہ، منیب اختر، جسٹس شاہر وحید، اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، اور بھی ججز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں تھے. لیکن انٹرسٹنگلی آج صبح سپریم کورٹ میں جو قاضی صاحب کے اعزاز میں الوداعی ریفرنس ہوا، اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پہلے ہی تمام تر وکلاء کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ بغیر کوٹ، یعنی وہ کالا کوٹ جو ہوتا ہے، جو کسی وکیل کی پہچان ہوتا ہے، ایک عزت ہوتی ہے، جو وہ پہنے ہوتے ہیں، اس کوٹ کے بغیر قاضی صاحب کے الوداعی ریفرنس میں شرکت کا انہیں کہا گیا. تمام تر وکلاء آج کالا کوٹ پہنے بغیر قاضی کے الوداعی ریفرنس میں آئے. ظاہر ہے جو کچھ قاضی صاحب نے بویا ہے وہ تو اب انہیں کاٹنا پڑے گا. جس قسم کی لیگسی قاضی صاحب سپریم کورٹ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب قاضی صاحب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ہر گزرتے دن کے ساتھ قاضی صاحب کو اس طرح کا رد عمل آئے گا. اطلاعات ہیں کہ قاضی صاحب اتوار والے دن بیرون ملک جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، لیکن ان کا یہ دورہ انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے. کسی کو معلوم نہیں کہ قاضی صاحب کس ایئرپورٹ پر اتریں گے، ان کی فلائٹ کون سی ہے. ان تمام چیزوں کو خفیہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ ممکنہ رد عمل آ سکتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ قاضی صاحب جب چیف جسٹس تھے، جب وہ کرسٹیز بیکری کے اوپر ڈونٹ لینے گئے تو وہاں انہیں کس قسم کا رد عمل کا سامنا کرنا پڑا تھا. اب تو وہ چیف جسٹس تھے، اب جب کہ ان کے پاس عہدہ نہیں ہوگا وہ سفر نہیں کر سکیں گے. اس وجہ سے یہ دورہ انتہائی خفیہ رکھا گیا، اطلاع نہیں دی گئی، اور وہ کس ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے کسی کو نہیں پتہ. بلکہ باقاعدہ معاونت لی گئی پاکستان کے اداروں کی کہ ان کا یہ خفیہ رکھا جائے دورہ، تھوڑا سا انہیں پروٹوکول دیا جائے جو کسی بھی سابق چیف جسٹس کو ملتا ہے، تاکہ یہ رد عمل ان کو ممکنہ طور پر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس سے وہ بچ سکیں. تو آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو اور پھر وہ ایسے چھپ چھپا کر پاکستان سے باہر جائے،
اور باہر اپنی زندگی گزارے، مارکیٹس میں نہ پھر سکے، عام لوگوں سے نہ مل سکے، ایسی آپ کی نوکری کا، ایسی چیف جسٹس شپ کا کیا فائدہ کہ خلق خدا آپ سے اتنی بدظن ہو، اتنی ناراض ہو۔ بہرحال قاضی صاحب نے جو اپنے دور اقتدار میں پچھلے 1 سال میں کیا، اس کا خمیازہ تو اب قاضی صاحب کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جب وہ انٹریکشن کریں گے، منظر عام پر آئیں گے، یہ سامنا کرنا پڑے گا۔ البتہ نئے آنے والے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے بھی قاضی صاحب مسائل کے انبار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ سپریم کورٹ میں ہے، جو ججز کے درمیان اختلاف ہے، اس کی اصل وجہ تو قاضی صاحب ہیں، کیونکہ قاضی صاحب نے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں رکھا۔ اب یحییٰ آفریدی کو ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے زیرو سے محنت کرنی پڑے گی۔ کیا وہ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ اور سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ کیا یحییٰ آفریدی چیف جسٹس رہیں گی بھی یا نہیں؟ کیا یہ جو احتجاج آج سے شروع ہو رہا ہے، ان کی چیف جسٹس شپ کو وہ بہا کر تو نہیں لے جائے گا؟ ابھی بہت کچھ ہونا ہے سپریم کورٹ میں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔